اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زمین پر جب سے زندگی کا آغاز ہوا، انسان کے لیے طریقہ زندگی، اس کی رہنمائی، اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ اس وقت سے جاری رہا۔ انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا تھا، پہلا انسان آسمانوں پر پیدا ہوا، پھر جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر میری طرف سے آپ کے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم۔ ہدایت کا یہ سلسلہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جاری رہا، حتیٰ کہ وہ دور آیا، دور وحشت تھا۔ انسانیت کو ایسی روشنی کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی تاریکیاں دور ہو جائیں، زمین سے اندھیرے چھٹ جائیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب آسمان والے رب نے فیصلہ کر لیا تو زمین پر عجیب تبدیلی آئی۔ مکہ میں جی نہیں لگتا تھا، حالات اتنے دگرگوں تھے سمجھ نہیں آتی تھی، تنہائی عزیز ہو گئی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں 1 ماہ کا عرصہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں گزارا، اور وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ اس کی 25ویں رات تھی جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ سے مطالبہ کیا اقرأ، پڑھو، اور آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لگایا، بھیجا، چھوڑ کے پھر وہی مطالبہ دہرایا اقرأ، پڑھو۔ جواب نہیں بدلا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لگایا، اس قدر زور سے بھینچا کہ آپ کو لگا کہ پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے دہراتے گئے۔ پہلی 5 آیات لے کر جب آپ گھر واپس پہنچے، دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ سیدہ خدیجہ نے آپ پر چادر ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ بیٹھے، قدر سکون میں آئے تھے، اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے سیدہ نے قسم کھائی۔ یوں اس وحی کا آغاز ہوا۔ زمین والوں کے لیے بہت بڑا پیغام، زمین والوں کے لیے بہت بڑی رحمت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کا نزول تھا۔ اس کا آغاز ہوا تھا، تقریباً یہ سلسلہ 23 برس تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب قیامت تک ایسا پیغام نہیں آنا۔ اس پیغام کی حفاظت کی گئی، محفوظ ہے۔ ایک لفظ، ایک حرف، ایک شوشے میں بھی فرق نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ یہ کلام جس علاقے میں نازل ہوا وہ مناظر بھی آپ دیکھیں، اس ماحول میں پہنچیں جس ماحول میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے۔ آج بھی حرا سے آنے والی روشنی ہے جو زندگیوں کو منور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، ہم مل بیٹھے ہیں اسی روشنی سے نفع اٹھانے کے لیے۔ یا اللہ برکت عطا فرمانا، فہم دینا، محبت دینا، عمل کی توفیق دینا، اس قرآن کی ذمہ داریوں، فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ معمول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح۔ اور ایسا تب ہوتا تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کے رسول کی سنت ہے، کیسے انہوں نے سیکھا، کیسے انہوں نے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کی۔ دورہ قرآن بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دل و دماغ میں پوری طرح سے تر و تازہ کر لینا انسان کو کس قدر رب سے قریب کر دیتا ہے، اور کس قدر زندگی کے راستوں کو واضح کر دیتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، نہیں جانتے زندگی کے کتنے دن ہیں، الہی قرآن ہی کے ساتھ وقت بتاتے ہوئے، اسی کی خدمت کرتے ہوئے، اسی پر عمل کرتے، اسی کا پیغام پہنچاتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلانا، اسی کو ہمارے لیے قبر کی وحشتوں میں مونس بنا دینا، اسی کو ہمارے لیے شفیع بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، دی بیسٹ پیپل، جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آئیے قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہمیں تقوی نصیب کر دے کہ اس کتاب کی ہدایت سے تبھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور الہی آپ ہماری مدد فرمائیے اور اس سلسلے کو
ڈسکنیکٹ ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سب پر رحم فرما دے اور ہمیں اپنی کتاب کا علم نصیب فرما دے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ الہی، ٹیڑے میڑے راستے تو بہت ہیں، سیدھا راستہ تو تجھ تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت تک پہنچا دے۔ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ الہی، اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، کون تھے وہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دینا۔ جن پر غضب نہیں ہوا، کون ہے جن پر غضب ہوا؟ یہودی۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور اسی پارے میں ہم مغضوب لوگوں کے رویے بھی دیکھیں گے۔ اور جو گمراہ نہیں ہوئے وہ کون ہے جنہوں نے راستہ گم کر دیا؟ جن سے صراط مستقیم گم ہوا وہ عیسائی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، اپنے غضب سے بھی بچانا، گمراہ ہونے سے بھی بچا لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے جو مدنی سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا ارحم الراحمین، پوری تاریخ میں جتنے شکوک پیدا کیے گئے، آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں سارے ہی شک اکٹھے ہو گئے۔ اور الہی، تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں شک پیدا کر دیا گیا، آپ کے رسول کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں شک پیدا کر دیا گیا۔ الہی، مسلمانوں کی نسلوں میں سے کتنے ہیں
جنہیں اب آپ پر یقین نہیں ہے، شک میں مبتلا ہو گئے، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایسی ڈگریاں حاصل کی، ماں باپ نے اپنی زندگیاں لگا دی اور اپنے بچوں کو اپنے رب سے ہی دور کر ڈالا۔ الہی تو رحم فرما دے، الہی تو اسباب پیدا فرما دے، مسلمانوں کی نسلیں اور الہی تیرے بندے اس شک سے نکل جائیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، مالداری کا۔ اے پاک پروردگار ایسا تقوی نصیب کر دے جس کی وجہ سے کتاب کی ہدایت نصیب ہو جائے۔ ہدایت نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق کو کہتے ہیں۔ الہی یہ نفعمند علم ہمیں نصیب کر دے، ہماری نسلوں کو نصیب کر دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ان سین پر بلیف دے دے۔ الہی تیری ذات کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، لیکن دنیا کی ایک ایک چیز پکار کر تیرے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ الہی آخرت پر یقین نصیب فرما دے، الہی جواب دہی کا احساس نصیب فرما دے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الہی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دینا۔ الہی اس نفعمند علم کو ہم سے کبھی جدا نہ ہونے دینا۔ الہی عمل صالح کی توفیق عطا فرمانا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الہی جو تجھ پر بیلیو نہیں کرتے، الہی جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، الہی جو بھی فسق و فجور کا راستہ اختیار کرے ہم ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ الہی ہمیں ان کی محبت سے، ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنے سے بچا لینا۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا نا، گمراہ لوگوں کو زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے اور دل میں ایمان نہیں ہے۔ کیسا دل ہے یہ جس میں کھوٹ بھری ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ الہی خود فریبی سے بچا لینا، الہی کھوٹے پن سے بچا لینا۔ کھڑا ہو کر جینا چاہتے ہیں، توفیق عطا فرما دینا۔ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں
زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیسی بیماری ہے یہ؟ کس کو لاحق ہوتی ہے یہ بیماری؟ کیسے لگ جاتی ہے یہ بیماری؟ یہ بیماری شکوک و شبہات کی بھی ہے اور شہوات کی بھی ہے۔ ابلیس کے دو بڑے وار ہیں، یا وہ شبہ میں ڈالتا ہے، اور اگر کسی کو شبہ نہ ہو تو شہوات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ دنیا میں آج سب لوگ ایک آفت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اصلاح کا علمبردار کون ہے؟ کون ہے جس کو سب سے زیادہ فکر ہے؟ کتنے کیسز آ گئے، کن کی ڈیتھ ہو گئی، اب تعداد کہاں تک پہنچی ہے، پہنچنی کہاں تک تھی؟ یا اللہ، غلبہ تیرا، کنٹرول تیرا، فیصلے تیرے، اعمال ہمارے ہیں، فیصلے آپ کے ہیں۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور الہی، وہ سب لوگ جو دنیا میں بڑے پیمانے پر فساد پھیلا رہے ہیں، الہی ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ کیا ایمان لانا بے وقوفی ہے؟ مفاد پرست ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں ایمان لانے کے نفع پر یقین نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نفع وہی ہے جو اب ہاتھ آئے، اور کل کی جنت کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتے۔ اس لیے انہیں لگتا ہے کہ آج کو، آج کے عیش و آرام کو، آج کی سہولیات کو آنے والے کل کے لیے لگا دینا حماقت ہے۔ جو اپنا وقت لگائے، صلاحیت لگائے، مال لگائے اللہ تعالیٰ کے لیے، انہیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رب العزت نے جواب دیا ہے، سن لو۔ آپ سن رہے ہیں؟ آپ ہی کو سنایا ہے رب نے۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ ان کے اس کھوٹے رویے پر جانتے ہیں ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں آئے تو تھے رب کی ہدایات پر عمل کرنے، لیکن اپنا وقت لگا کے، اپنی صلاحیتیں لگا کے، مال لگا کے گمراہی کے حصے دار بن گئے ہیں۔ کیسی تجارت ہے؟ تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔
یعنی اپنا سب کچھ جھونک دیا نا، ہاتھ کیا آیا؟ تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ اب امیجن کر کے دیکھیے، انسانوں کی فوج ظفر موج ہے، مسلمانوں کی بھی فوج ایسی ہی ہے، قرآن سے بھاگ رہے ہیں، رب سے بھاگ رہے ہیں۔ کیا کوئی اپنے پیدا کرنے والے سے بھاگ سکتا ہے؟ آپ اس بھاگ دوڑ کو تو دیکھیے، اس بھاگ دوڑ میں آپ کو کیسا اتفاق اور اتحاد نظر آئے گا۔ کہیں حکومتیں ساتھ دیتی ہیں، کہیں انٹرنیشنلی باقاعدہ طور پر فنڈنگ کی جاتی ہے، اور اب سوچیں مسلمانوں میں سے ہی ایسی تنظیمیں اٹھتی ہیں اور کیسے سب لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بہرے ہیں، کبھی حق کی بات سننا نہیں چاہتے۔ ریلی کبھی آپ بات کر کے دیکھیے، اس قدر ریجڈ ہے، صرف شور مچانا چاہتے ہیں، کہنا نہیں چاہتے، کسی کا کہا ہوا سننا نہیں چاہتے، لاجیکلی بات نہیں کریں گے، شور مچا دیں گے جیسے جہنم میں بہت شور ہوگا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، سنیں گے نہیں، گونگے ہیں، حق بات کا پتہ چل جائے اظہار نہیں کریں گے، اندھے ہیں، اتنی نشانیاں دیکھیں گے مانیں گے نہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ میں ایک بار پھر آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں، اگرچہ یہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں لیکن یہ جہانوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اس کلام کا احترام، اس کا اکرام کرنا ہے، خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے انشاءاللہ۔ یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دو مثالیں منافقوں کی ہیں۔ پہلی مثال مکمل منافق کی ہے جو کبھی نہیں پلٹے گا۔ دوسری مثال ان کی ہے، مشکل حالات آئیں ڈر جاتے ہیں، اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے جو جتنا چلنا چاہے۔ رکوع نمبر 3 ہے اور ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا ساری انسانیت کے نام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد توجہ طلب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خاص بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی بھر روزی دی ہے، جو ایک بیج کو پورا درخت بنانے والا ہے، جو ایک سیل سے پورا انسان بنانے والا، اور انسان کو جو بالکل بے بس ہوتا ہے اسے پوری جوانی تک پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ اب طویل زمانوں میں جتنے انسان دیکھیں گے اسی ایک رب کے پیدا کردہ ہے۔ اور عبادت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکامات کی اطاعت کرنا، اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، خلا میں جانے والے جانتے ہیں فرش ہونا کتنی بڑی بات ہے، آسانی سے ہم چل پھر سکتے ہیں۔ اس نے آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، واٹر سائیکل اس نے چلایا ہے، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک مٹی سے کتنے ذائقے، کتنی خوشبوئیں، کتنے رنگ، کیسی کیسی شیپ میں، کس قدر قوت لیے ہوئے پھل رب العزت ہم تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ شک، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے یا نہیں؟ شک ہے نہیں، کیونکہ کتاب اپنی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ کتاب میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن اس کے باوجود چیلنج کیا ہے جہانوں کے بادشاہ نے کہ ٹھیک ہے، شک ہے تو ایسی کتاب بنا لو، کیا مشکل ہے؟ وہی حروف ہیں جو تمہاری زبان میں ہیں، انہی حروف سے یہ کلام بنا ہے، اس جیسے مضامین بنا کر لا سکتے ہو تو بنا کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسانی کلام ہے یا نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ جنت کے پھل مزے میں بہت مختلف، لیکن انسان ان پھلوں کو دیکھ کر دنیا کے پھلوں کی وجہ سے انہیں پہچان جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے،
اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جانتے ہیں فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ضرور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے کس کس حکم سے نکل چکے۔ سب ایک دوسرے کو تسلی تو دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، پھر دیکھیں گے، چلو کوئی بات نہیں، سود کھاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر شراب پیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھتے، چلو کوئی بات نہیں، اگر حجاب نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیے فاسق کہاں ہوتے ہیں؟ فسق کون کرتا ہے؟ سوچتے رہیے گا، کیونکہ توبہ کر سکتے ہیں۔ تو فاسقوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ آپ نے بھی تو عہد کر رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، کیونکہ مسلمان تو فرما بردار کو کہتے ہیں، اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ کہتے ہیں ٹوٹل لاس کو، کسی کا دیوالیہ نکل جائے۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے۔ یہ کرۂ فضائی نہیں ہے، آسمان الگ مخلوق ہے۔ انسان اگر اس آسمان تک نہیں پہنچ سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ ہمارے رب کی بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب ہم زمین و آسمان کی بات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے علم کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ بگ بینگ ہوا، کرنے والا کون تھا؟ کائنات وجود میں آئی تو کائنات کو وجود میں لانے والا ہے۔ انسان وجود میں آیا تو اس کو وجود میں لانے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اور اگلا رکوع بہت ہی دلچسپ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، دنیا کے اکثر انسانوں کے ذہن میں آتا ہے انسان زمین پر کیسے آیا؟ کیا وہ زمین کا باشندہ ہے یا اسے آسمان سے بھیجا گیا؟ یہ زمین اس کا آخری ٹھکانہ ہے یا اس کے بعد اسے کہیں اور کوچ کر جانا ہے؟ کچھ حقائق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نقاب کشائی کی ہے۔ اس سے ان سارے کافرانہ نظریات کی تردید ہوتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، رفتہ رفتہ انسان بنا۔
سبحان اللہ، بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یعنی ایک سپیشیز سے تعلق رکھنے والا دوسری سپیشیز ہی میں بدل گیا. سائنٹیفکلی بھی اگر اسے دیکھیں تو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے ایک صاحب نے پی ایچ ڈی تھیسس کیا اور انہوں نے ایک ریسرچ کی، ایک نیا کیڑا دریافت کیا. جب وہ تھیسس باہر گیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ٹانگ کسی اور سپیشیز کی ہے، مونچھ کسی اور سپیشیز کی ہے، دھڑ کسی اور سپیشیز کا ہے. بھائی آپ تو اسی تھیری کے قائل ہیں، تو آپ کو عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ جن صاحب نے ریسرچ کی تھی انہوں نے مختلف کیڑوں کے حصے لے کے انہیں جوڑ کر ایک کیڑا بنا کر پیش کیا تھا تاکہ انہیں پی ایچ ڈی ایوارڈ کر دی جائے. اگر ڈارون کو اس قدر پذیرائی مل سکتی ہے تو صاحب جن کا نام عبداللہ پاکستانہ تھا، یعنی کیڑے کا نام رکھا، تو ان کو بھی پذیرائی ملنی چاہیے تھی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک جنس کے لوگوں کو تبدیل کر کے ایک سپیشیز دوسری سپیشیز میں بدل جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایولیوشن تھیری پہ سب بلیو کرتے ہوئے اپنی ان سٹڈیز کو جاری رکھتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی. ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی، سیاہ فام بھی، اور درمیانی رنگوں کے بھی، نیک بھی، برے بھی، سخت مزاج بھی، نرم مزاج بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر رہنے والا انسان اصل میں زمین کی مخلوق نہیں ہے، آسمان سے آیا، ہاں مٹی زمین کی ہے اور جانا بھی اسی زمین میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، نئی زندگی ملے گی، تو ہم اسی طرح سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. پھر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، پھر ہم اپنے آخری گھر ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جائیں گے.